جہاں نبی بھی سلام کرنے آتے ہیں، جہاں اللہ کے فرشتے بھی سلام کرنے آتے ہیں. اور جو آتا ہے اس کی پھر باری نہیں آئے گی قیامت تک، جو ایک دفعہ آتا ہے. تو جو جہاں پہ ملائکہ آتے ہیں سلام کرنے، جو میرا نقطہ ہے جہاں پہ میں لانا چاہتا ہوں، جو میرا نقطہ ہے، جہاں پہ فرشتے بھی سلام کرنے آتے ہیں، جہاں ولی بھی سلام کرنے آتے ہیں، قطب غوث ابدال سارے جہاں کونیوں کے بڑھ چل کے آتے ہوں، اور جہاں تک روضہ مصطفیٰ نظر آتا ہو وہاں پیچھا نہ کرتے ہو. مجھے بول کے بتاؤ جو رات کو وہاں پہ تماشا کیا، کیا یہ حق بنتا تھا؟ استغفر اللہ العظیم. کہاں مدینے جیسی پاک سرزمین، سبحان اللہ، کہاں وہ سرکار کا روزہ، کہاں وہ فرشتوں کا ہجوم، کہاں وہ رمضان کی گھڑیاں، کہاں وہ 27ویں رات، اور کہاں یہ گندے بندے چور 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 نعرے لگاتے پھرتے. کیا بس وہ ایک ہی چور ہے؟ کیا آپ چور نہیں ہیں؟ کیا حکومت میں بیٹھا باقی کوئی بندہ چور نہیں ہے؟ کیا جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کوئی آپ کے نعرے لگوائے تھے اس طرح؟ وہ گلیوں والوں میں لگاؤ، جو مرضی کرو، ایک دوسرے کے جہاز سے پوسٹر پھینکتے ہو، کسی مسلمان کے دل کو دکھ نہیں ہوتا. یہ جو مدینے جا کے کیا ہے نا، خدا کی قسم ہر مسلمان کے دل کو دکھ ہوا، بڑا ظلم ہے. اور وہ نبی تمہارے لیے کیا کرتے رہے، وہ آقا ہمارے لیے کیا کرتے رہے. شب برات ہوتی ہے صاحب، شب برات ہوتی، حضور اپنے گھر سے اٹھتے اور جا کر قبرستان میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوتے. کس کے لیے؟ حضور پاک تو کیا جنت، آپ کو سوچے گا جی وہ حضور بھی تو کرتے تھے نا. ارے وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے یارو، وہ ہمارے لیے کرتے تھے. انہیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، جب سب کچھ بنا ہی ان کے صدقے ان کے لیے ہے. تو ان کے لیے وہ اپنے لیے نہیں پڑھتے تھے، وہ تو امت کے لیے پڑھتے تھے. شب معراج آتی تو حضور ادھر جا کے اللہ سے جب کلام کرتے تو اللہ کہتا میرے بندے میرے سونے محمد کیا چاہتے ہو؟ تو کیا جواب دیتے؟ مالک میری امت. ایک چکر نہیں 9 چکر لگا کے ہمارے لیے حضور نے ہمارے لیے 9 چکر لگائے. اور امت کیا کرتی پھرتی ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر حضور آنسو بہا رہے ہیں، امت کیا کرتی پھرتی ہے؟ صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں، جناب صدیق اکبر گواہی دیتے ہیں، حضور کئی دن مسجد نبوی کے اندر نہ آتے، غاروں کے اندر جا کے روتے رہتے. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے جو اپنے نبی کے دربار میں بھی تماشا لگا کے گھبراتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بول کے بتائیں کہ سرکار کے دل کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. بس یہ سوچیں. ایسا وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جب مومنوں پر گراں گزرتا ہے تو میرے نبی پر غم، میرا نبی پر غم کرتا ہے. نہیں یار، وہ اس قرآن کے ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی مومن کو پر کوئی پریشانی آتی ہے تو میرا محبوب غم زدہ ہو جاتا ہے. تم یہاں گجرانوالہ کے اندر بیٹھ کے دل تمہارا دکھتا ہے نا، جب کوئی تمہاری ماں فوت ہو جائے، تمہارا باپ فوت ہو جائے. قرآن کہتا ہے مدینے رہتے ہوئے محمد خضرا کے اندر میرا محبوب پریشان ہو جاتا. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پریشانی کہاں آئی؟ ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں. دکھ کا ہوا مدینے. اگر تو یہاں خوش ہوتا ہے تو خوشی کہاں ہوتی ہے؟ مدینے. وہ جو ہمارے دکھ میں شریک ہے، جو ہماری خوشی میں شریک ہے، ہم نے اس کے دربار میں جا کے آپس کے جھگڑے شروع کر دیے. نہ دیکھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آنے کے لیے ہر بندہ ترستا ہے. اور بابا جی نے کہا نہیں آپ کے سامنے کہ جہاں پر ایک بار کوئی آ جاتا ہے تو دوسری بار اسے آنے کا موقع نہیں ملتا. تو چھلیو، تم مدینے جا کے چور چور کے نعرے لگا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کس کے دربار میں آئے ہو. آقا نے پھر ناراضگی تو کر لی ہوگی نا، سزا یہ ملی اب ساری زندگی مدینے نہیں جا سکتے. یہ سزا مودیہ نے نہیں دی، یہ سزا سرکار نے دی. یہ سزا بولو کس نے دی ہے؟ سرکار نے دی ہے. ان کی سزا یہ بنتی ہے جاؤ ادھر جا کے چور کے نعرے لگاؤ. یہ در وہ نہیں ہے جہاں، یہ تو وہ در ہے جہاں کوئی چور بھی آئے تو ہم اسے ولی بنا دیں. یہ تو وہ در ہے جہاں لتھڑا پڑا گناہوں سے بندہ آ جاتا ہے نا تو ہم اسے گناہوں سے پاک کر دیتے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی من زار قبری، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، سبحان اللہ کہیں نہیں سارے آپ ادھر
جا کے روزے کو دیکھ کر آپ کیسے نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ یہ چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو حضور کیا فرما رہے تھے، من زارا قبری، جس نے میرے روزے کی زیارت کی وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، واجب ہو جائے اس کے لیے جنت، دوزخ سے آزادی ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ بس کرنا یہ ہے کہ اپنی ان آنکھوں سے سرکار کا روزہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا جس نے مجھے دیکھنا، فرمایا میرا روزہ دیکھنا ہے، تو جو روزہ دیکھ لے وہ جنتی ہے، تو جو روزے والے کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ یارو میں نے 2-3 جمعہ پہلے بھی بات کی، ایک پچھلے جمعے بھی بات کی، کل رات کو بھی بات کی کہ ان کے معاملوں میں آپس میں نہ لڑیں، ان معاملوں میں آپس میں نہ لڑیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپس میں نہ لڑیں، تو لوگ آپس میں لڑنے کی بجائے مدینے جا کے لڑتے پھرتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کوئی بھی دور کا دورہ نہیں ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کریں سارے، اللہ تعالیٰ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ اوپر والے یہ جو باہر لوگ پھرتے ہیں نا، یہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں، کو شرم عطا فرمائے کہ یہ پاک جو جگہ ہیں نا، پاک ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، جہاں مرضی جائیں جو مرضی کرے، لیکن سرکار کے جا کے شہر کے اندر اس طرح کا تماشا نہ لگائیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سرکار کی زندگی کے پہلو دیکھیے۔ حضور جب بچپن میں تھے نا تو یہ زندگی کا ایک بہترین پہلو یہ تھا کہ سرکار اپنے بچپن کے اندر جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے، ماشاءاللہ جو رضائی والدہ تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی یہ دائی تھی، حلیمہ دائی یہ نہیں تھی، یہ حضور کی ماں تھی، رضائی ماں تھی حضور کی، دائی حضور کی وہ جو تھی حضرت بی بی شفا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی والدہ ہیں، دودھ پلایا نہیں، تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب حضور میرے پاس آئے تو آقا اسے کہتے ہیں جو بچپن میں بھی ماں کی گود میں بھی امت کی اصلاح کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف سے ہم دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے نہیں، تاکہ حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بچے کا آقا نہ مارا جائے۔ ایک طرف سے تو جو بچپن میں کچھ سکھا رہا ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ پھر حضور کی عمر مبارک ہوئی 25 سال، میرے آقا نے تجارت کے لیے اپنے پیشے کو پسند فرمایا، تجارت کرنا۔ کیا پسند فرمایا؟ آپ نے جانتے ہیں، تجارت کرنا پسند فرمایا۔ حضور جب تجارت کے لیے جانے لگے، حضرت جناب ابو طالب نے حضرت میرے آقا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں آپ کو مکے کی رئیس خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قافلے کے ساتھ بھیجتا۔ کوئی بات کر لی سیدہ سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا امین بھی ہے، آپ کا بیٹا نیک بھی ہے، آپ کا بیٹا سچا بھی ہے، آپ کا بیٹا سچا بھی ہے، آپ کا بیٹا پاک بھی ہے۔ یہ سیدہ کہہ رہی ہے خدیجہ الکبریٰ، کیا کہہ رہی ہے کہ اے ابو طالب اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو تیار کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے صرف میں سچا نہیں کہتی، اسے ابو جہل بھی سچا کہتا۔ سارے کہتے ہیں سرور اسے ساری سچا کہتی، تیار کر۔ اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ساتھ حضرت میرے آقا چل پڑے۔ عمر مبارک کتنی؟ 25 سال۔ جب بچپن میں تھے ایک طرف سے دودھ پیا اور دوسری طرف سے نہیں پیا، جب دوسری طرف سے نہ پیا تو زمانہ ایک ہی بات کر رہا تھا، محمد عربی سے بڑا صحیح کوئی نہیں۔ جب 25 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے بھیجا مال دے کے، سیدہ خدیجہ کا مال دیا، ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، اسے بھی ساتھ بھیجا کہ تو جا اور جا کے دیکھنا کہ یہ کرتے کیا ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करते क्या है? माशाल्लाह। मैसरा के दिल में गुजरी कि मैं जाता हूँ, पहले माल उठाता हूँ, माल उठा के मैं रखता हूँ, बोरियां उठाता हूँ, मुझे रकम मिलती है। आज ये सादिया कह रही है खदीजा कि तूने करना कुछ नहीं, तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? बीबी समझ गई और मुस्कुरा के बोली है, मैसरा तूने कुछ नहीं करना, तूने बोरियां नहीं उठानी, तूने बस मेरे महबूब को देखना है, तुझे तेरी कीमत मिलेगी। तुझे तेरी तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा जी ठीक। अब हजरत उस मैसरा ने हुजूर के साथ साथ चल रहे हैं। बीबी ने कहा था तूने देखना है ये उठते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, ये कलाम कैसे करते हैं, ये तिजारत कैसे करते हैं, ये क्या क्या करते हैं। हजरत मैसरा जब हुजूर के साथ चल पड़े, अब हजरत मैसरा की निगाहें सर से लेकर पांव तक मुस्तफा को देख रही हैं। सुभान अल्लाह। सर से लेकर पांव तक हुजूर को देख रही हैं। अब पिछली बात याद कर लो, मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की जियारत की वो जन्नती है। तो जो मैसरा सर से पांव तक मुस्तफा को देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने साथ चले गए और शाम में जाकर बीबी खदीजा का माल रखा। दूसरे शाम के ताजर भी आ गए, जो बड़े बड़े जबरदस्त ताजर थे, तजर्बाकार थे, उन्होंने अपना अपना माल रखा। हजरत मेरे आका ने भी अपना माल रखा। हुजूर ने अपना माल सजा लिया। अब लोग आते गए, सारे लोग आते हैं और जो बाजार लग गया, खरीदारी शुरू हो गई। अभी दूसरों का, ताजरों का आधा माल भी नहीं बिका था, मेरे आका ने अपना सारा माल बेच दिया। जो जो कुछ दुकानदारी है, तिजारत, बोलो तो सही से, सारा माल बेच दिया। दूसरे ताजर परेशान कि ये आज कौन आया हमारे सामने, जो पहले आया भी कभी नहीं, जिसे तजर्बा भी कोई नहीं, और बेच भी इसने सबसे पहले दिया है और मुनाफा भी डबल कमाया है। सुभान अल्लाह। हुआ क्या ये अचानक? एक शाम के ताजिर ने मैसरा से पूछा, ए मैसरा बता तो सही, जरा जाग के सुनना, ए मैसरा बता तो सही, ए मैसरा बता तो सही, ये तेरे जो साथ आए हैं ये इन्होंने अचानक किया क्या है कि माल भी बिक गया सबसे पहले, मुनाफा भी डबल आ गया। हजरत मैसरा कहते हैं इसने कोई जादू नहीं किया, इसके पास कोई मंत्र नहीं था, ना इसके पास कोई शोबदाबाजी नहीं थी, बल्कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ शाम के ताजिर, तेरा सवाल कि इसने पहले कैसे बेच लिया। तो जब तू अपना माल बेचता है तो उस माल का ऐब नुक्स छुपा लेता है और दिखाता है ये वाला हिस्सा, पीछे वाला नहीं दिखाता, कहता ये देखो अच्छा माल है। लेकिन मेरा महबूब जो है ना, वो अपने माल का ऐब दिखा देता है कि भाई ये नुक्स है, बाकी सारा ठीक है। सुभान अल्लाह। और लोगों को उसकी ये अदा पसंद आती है, इसलिए मेरे महबूब ने अपना सारा माल जल्दी बेच दिया। सारे शाम के ताजिर एक ही आवाज में कहते हैं भाई मोहम्मद अरबी से बड़ा सच्चा कोई नहीं है। सब बोलो मोहम्मद अरबी से बड़ा सच्चा, बोलो ना हुजूर से बड़ा सच्चा कोई नहीं। जब ये बात हुई हजरत मैसरा देखते रहे, वापिस आए और हजरत मैसरा को सरकार ने पैगाम दे के भेजा, मैसरा मैं पीछे पीछे आता हूँ, तू मेरे से पहले जा और जाके सईदा खदीजा तो कुबरा को ये मुबारक दे और ये बात बता जाके कि वो डबल मुनाफे से आ रहे हैं और माल भी गया। अब यहाँ किसी को कोई खबर नहीं कि हुजूर ने पहले क्यों भेजा, साथ चले जाते, इकट्ठे आए थे ना, इकट्ठे वापस चले जाते। लेकिन नहीं यारो, ये है वो नुक्ता मोहब्बत का, इश्क का, हुजूर की रहमत का कि मेरे आका ने नहीं फरमाया कि मैसरा मेरे साथ साथ चल, नहीं, बल्कि फरमाया तू जाके पहले खुशखबरी दे। माशाअल्लाह, तू पहले जाके खुशखबरी दे कि उनका माल बिक गया और पहले से भी ज्यादा मुनाफा आया। मैसरा चल पड़े और जाके बीबी को खबर दी। हजरत आप समझ जाना कि हुजूर ने क्यों भेजा था। जब बीबी ने ये बात सुनी कि ये खुशखबरी और बशारत लेके आया, तो जब बशारत सुनी हजरत सईदा खदीजा कुबरा ने अपने पास से इनाम निकाला और फरमाया ये ले तेरा इनाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ले तेरा इनाम। कहां से, क्यों?
کے طور پہ اس کا مالک یا انعام دے دیتا تھا یا آزاد کر دیتا تھا. ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آ کر حضور کی آمد کی خوشخبری دی. ابو لہب نے خوشی کے اندر کہا جا سویبہ تجھے آزاد کیا. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو جب جو خوشخبری دیتا ہے عرب والے اسے یا انعام دیتے تھے یا آزاد کر دیتے تھے. یہاں حضور نے اپنے غلام اپنی خدیجہ کبریٰ کے غلام کو خوشخبری دے کے بھیجا تاکہ اے میسرا مجھے تو جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے, تو جا کے خوشخبری دے تاکہ تجھے بھی انعام مل جائے. سبحان اللہ. جب یہ بات ہوئی بی بی خدیجہ نے بھی سمجھ لیا. اب بی بی خدیجہ بیت زبان کہتی ہیں کہ محمد عربی سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے. حضور سے بڑا عقل مند جگہ جگہ بیٹھا ہے وہ تو بولے حضور سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. اور یہ 25 سال کی عمر تھی. اب حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں اے میرے غلام اے میسرا رمضان مبارک کی بابرکت کھڑیوں میں جامع مسجد کی طرف رخ کرنے والوں حضور کی شان سن کے خوش ہونے والوں. یہ تھی سیرت مصطفیٰ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت میسرا سے کہتی ہیں اے میسرا بتا تو صحیح جب تو میرے آقا کے ساتھ گیا تھا میرے محبوب کے ساتھ گیا تھا ابھی شادی نہیں ہوئی ابھی 25 سال کی عمر ہے اور 25 سال کے اندر کیا میری عمر 26 سال اس وقت تو 25 سال کی عمر سے ایک نوجوان ہوتا ہے جو 25 سال کی عمر میں شام کے تاجروں سے بھی تعریف کروا رہا ہے, ابو جہل سے بھی تعریف کروا رہا ہے, ابو شہبہ سے بھی تعریف کروا رہا ہے. بولو جس کے 25 سال اتنی شان والے ہوں اس کے 63 سال اتنے شان والے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرے حیدری, نعرے حیدری. میں میسرا کیا کیا ہوتا رہا مجھے بتا تو صحیح تھوڑی تفصیل بتا. اب حضرت میسرا کہتے ہیں اے خدیجہ بتاؤں تو کیا بتاؤں وہ تو خلق میں عظیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو خلق میں عظیم ہے. میسرا کوئی عیب دیکھا ہے ان میں تو بتا. میسرا کہتے ہیں عیب نہ اے خدیجہ وہ تو دوسروں کو پہلے کھلاتا ہے بعد میں خود کھاتا ہے. وہ کہتی میں تجھ سے عیب پوچھ رہی ہوں تو تعریف کر رہا ہے. بی بی عیب کیا بتاؤں میں بس حضور کو دیکھتا رہا سر سے لے کے پاؤں تک, سر کو بھی دیکھتا رہا اور سر کے اوپر بھی دیکھتا رہا. جہاں جہاں محمد چل رہے تھے وہاں بادل سایہ کرتے ہوئے. تو تعریف کر رہا ہے میں کوئی عیب پوچھ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں اے خدیجہ کیا بتاؤں جو بھی پتھر پاؤں سے لگ جاتا وہ گوہر بن جاتا. اے خدیجہ کیا بتاؤں جہاں جہاں سے محمد عربی چل رہے تھے اگر کوئی پتا دیکھتا تو وہ بھی سلام کرتا, اگر کوئی پتھر دیکھتا تو وہ بھی سلام کرتا. وہ کہتی ہے کوئی شان بیان نہ کر مجھے کوئی عیب بتا اگر تو نے وہ دیکھا ہے. تو حضرت میسرا کہتے ہیں اے بی بی خدیجہ کبریٰ عیب تو دور کی بات ہے ہم مکے والے ہم تجارت کرنے والے ہم سفر کرنے والے جب اپنے عرب سے نکلتے ہیں شام کی طرف دوسرے ملکوں کی طرف تجارت کے لیے ہم اپنے پاس خوشبو پیتل امبر کستوری رکھتے ہیں. کیوں ہمیں پتا ہوتا ہے گرمی ہونی ہے گرمی میں پسینہ آنا ہے پھر جسم سے بو آنی ہے تو ہم اس بو کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس مختلف قسم کی اشیاء خوشبو والی عطر وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ جسم کو لگائیں اور بو سے بچ سکیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم اے خدیجہ کبریٰ میں نے تیرے محبوب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ دیکھی کہ محبوب نے عطر رکھا ہو کستوری رکھی ہو. نہ ہمارے پسینے سے بو آ رہی تھی مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آ رہی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آقا ہمارے, آقا ہمارے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر مدینے جا کے گنبد خضرا کے سامنے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. ادھر جا کے چور کے نعرے لگا کے امت کو بھی ناراض کیا سرکار کو بھی پریشان کیا. بدبختو اگر وہاں جا کے کہتے نا سیدی مرشدی وہاں جا کے کہتے نا نعرہ رسالت وہاں جا کے کہتے نا آقا ہمارے بڑی شان والے تو سرکار کیا فرشتے جو بارات آئی ہوتی نا فرشتوں کی سرکار وہ ہر فرشتہ ہر بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا.
کتنے عمران خان کتنے آئے جے گندے بندے کتنے سرکار دے خلاف کتنے مدینے دی سونی ہوا کتنے مدینے دی سونی فضا کتنے مدینے دی مٹی جنہوں فرمایا غبار المدینہ کی شفا لوگوں شفا لینے کے لیے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آؤ میرے مدینے میں ہماری تو مٹی بھی لوگوں کو شفا دے یہ دیکھو حضرت محسا عمر مبارک کتنی سارے بولو 25 سال کتنی 25 کس کی عمر آقا 25 سال اور 25 سال کے اندر میرا محبوب عرب کے اندر شام کے اندر انقلاب لے آیا اور دیکھنے والے حیران ہیں یہ اچانک کیا ہو گیا یہ کون آ گیا جس نے ہر طرف سچائی پھیلا دی جس نے ہر طرف ایمانداری پھیلا دی جس نے ہر طرف سخاوت پھیلا دی یاد رکھو یہ رمضان قادری جمعہ ہے چند جملے اپنے تحفے کے لیے لے جاؤ عمر تھی 25 سال اور 25 سال کے اندر سرکار نے اپنے آپ کو سچا بھی کہلوایا سچا بھی کہلوایا ایماندار بھی کہلوایا سخی بھی کہلوایا اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا سوچا اپنی سہیلی سے فیصلہ مشورہ کیا اے میری سہیلی میں کیا کروں وہ جو محمد عربی ہے نا وہ ہے ہی بے مثال ان جیسا کوئی نہیں تو میرا تجارت بھی کرتے ہیں میرے ساتھ تو تیرا کیا خیال ہے ان کی طرف شادی کا پیغام بھیج دوں بھیج دوں پیغام سہیلی نے کہا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے بھی سچا ہے بھی سچا ایماندار بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فتوحا کے مکھڑے والا بھیجو پیغام حضور نے نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی 15 سال بعد اعلان ہوگا لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے میرے نبی کو نبی مانا سبحان اللہ میری بات سمجھ آئی اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو آمینہ کے لال کو بے مثال کہے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں اچھا پیغام بھیج دیتے ہیں اور سیدہ نے پیغام بھیج دیا شادی کا اپنی سہیلی کیا وہ سہیلی آ کے حضور کہتی ہے کہ سیدہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے خدیجہ اور سب سے بڑی مکے کے اندر سب سے بڑی رئیس خاتون تھی امیر خاتون سیدہ چاہتی کسی امیر سے شادی کر دیتی لیکن ہاں امیر سے شادی نہیں کی بلکہ کہا شادی اس سے ہونی چاہیے جو اس جیسا نیک ہو پاک ہو سچا ہو ایماندار ہو ذرا میری طرف توجہ تو کرو جب پیغام بھیجا اگر کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا بشر ہوتا تو وہ کیا کرتا سوچتا کہ بھائی ہمارے شہر کی سب سے بڑی امیر ترین خاتون ہے دیر نہیں کرنی چاہیے ابھی شادی کے لیے ہاں کر دو ایسا ہی ہے نا بالکل ایسا ہی ہے نا کوئی غلط بات نہیں کر رہا ایسا ہی ہوتا نا ماں باپ سے بھی نہ پوچھتے فوری طور پہ شادی کے لیے ہاں کر دیتے لیکن جب حضور کے پاس پیغام آیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں نہ یہ تھی تعلیم یہ تھی تربیت اور یہ جو میں آج آپ کو میں نوجوانوں کو یہ نکتہ دینا چاہتا ہوں کراچی کے اندر واقعہ آپ کے سامنے ہے نا دعا دارہ والا اب اس بات کو بھی سننا میرے آقا کے پاس چل کر بی آئی اور غلط کام کی دعوت نہیں دے رہی تھی وہ صحیح دعوت دے رہی تھی کہ شادی کریں نکاح کریں میرے آقا نے اسی وقت ہاں نہیں کی بلکہ فرمایا نہ میں با وفا ہوں میں وفادار ہوں میرے چچا ابو طالب نے مجھے پالا ہے میں اب جب 25 سال تک مجھے کھلایا پلایا تربیت کی تجارت کے لیے تیار کیا ہر چیز سکھائی اور اب شادی کا وقت آئے میں اپنا فیصلہ خود ہی کر لوں میں اپنا فیصلہ خود ہی کر لوں تو یہ وفادار بندے کی نشانی نہیں مجھے ابو طالب نے پالا ہے میری شادی کا فیصلہ بھی ابو طالب ہی کرے آج لوگ لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں نا نوجوان وہ کہتے ہیں ہم اپنی شادی کا فیصلہ خود کریں گے ماں باپ کی نہیں سنتے خود اٹھ کے چال پڑتے اور سال کے بعد پھر لڑائی اور ختم اور پھر گھر واپس آ جاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے مجھے بول کے بتائیں جو باپ اور ماں 25 سال تک تجھے پال کے پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کے تکلیفیں برداشت کر کے تجھے پھر دنیا میں لا کے تیری خدمت کر تجھے پیار کر تیرے ناز اٹھا تیرے نخرے اٹھا تیری ہر چیز دے تجھے پہنا خود نہ کھا کے تجھے کھلا اور پھر تو 25 سال کا ہو کے کیا باپ اور ماں کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا شادی کرے ہم اس کی اچھی شادی کریں انہیں شوق نہیں ہوتا تجھے زیادہ شوق ہوتا ہے تو خود اٹھ کے
سے چل پڑتا ہے اور ماں اور باپ وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہماری بیٹی پتہ نہیں کہاں چل گئی, شاید اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے تو پسند کی شادی کر لی ہے. پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے, یہ میری بات سنیے, پسند کی شادی گناہ نہیں ہے. کیا بی بی خدیجہ نے پسند نہیں کیا تھا؟ سبحان اللہ, کیا تھا نا. بے شک. تو کیا کیا, پیغام بھیجا کہ جناب شادی کر لیں. تو جناب حضور نے کیا کیا, چچا سے کہا کہ پیغام آیا تھا. حضرت ابو طالب نے پیغام سنا اور پھر سوچا, پھر فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, سیدہ بھی باوقار ہیں, اور پورے مکے کے اندر جس عورت کی پاکی کا ذکر ہوتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا ہے. کرنی چاہیے, کر لی. جب حضرت نے میرے آقا نے خود شادی کی, ہاں نہیں کی بلکہ چچا سے کہا, تو پورے مکے والوں کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ محمد عربی سے بڑا وفادار کوئی نہیں. پہلے کیا کہا تھا, سچا سچا کوئی نہیں. بولو سچا, ایماندار, ان سے بڑا سچا, ان سے بڑا ایماندار, ان سے بڑا سخی, ان سے بڑا سچا, ان سے بڑا پاک, ان سے بڑا دیانتدار, اور اب کہتے ہیں ان سے بڑا وفادار بھی کوئی نہیں. 25 سال تھی نا, تو لو اب 25 سال کی عمر کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ تعمیر ہو رہا تھا, اور کعبے کی تعمیر کے اندر مسئلہ یہ بنا, سیلاب آیا اور کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئی, کعبہ شہید ہو گیا. تو اب مکے والوں نے, سرداروں نے فیصلہ کیا کہ بھئی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سب اکٹھے ہو کر پیسے جمع کرو, اپنے صاف پاک پیسے, حلال کے پیسے جمع کرنے ہیں, کعبہ تعمیر کرنا ہے, حرام کا پیسہ شامل کوئی نہ ہو. کسی کا مال ہڑپ کر کے وہ کعبے میں نہیں لگانا, اور کسی کا مال ہڑپ کر کے پھر کعبے میں نہیں جانا. میرے کہا سے مزاقی نہیں, مال کسی غریب کا کھینچ کے قبضہ کر کے کعبے نہیں جانا, کیونکہ اگر جاؤ گے طواف کرو گے, طواف نہیں ہوں گے, صرف چکر ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ہمیشہ کعبہ کا طواف کو قبول ہوگے گا جڑے حلال دے پیسے دے جاوے گا. بس یہی بات تھی. کعبے کی دیواریں شہید ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا, سارے کہتے ہیں پیسے جمع کرو, اور کعبہ پہلے 4 کونوں والا نہیں تھا, کعبہ پہلے 3 کونوں والا تھا, اس طرح یہ کعبے کی شیپ تھی. اور پھر جب پیسے جمع کیے سب نے مل کر, تو پورے مکے کے سرداروں کے پاس اتنے پیسے نہ نکلے حلال کے کہ اتنا بڑا کعبہ تعمیر کر سکتے دوبارہ. پیسے اتنے تھوڑے نکلے کہ انہوں نے کہا چلو پھر چھوٹا تعمیر کر دیتے ہیں 4 کونوں والا. سبحان اللہ, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے تھوڑے پیسے تھے ان کے پاس حلال کے, باقی سارے یوں ہی مارے تھے یہاں وہاں سے. کعبے کی دیواریں کھڑی ہونی شروع ہو گئی, اور کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے حجر اسود کو رکھنا تھا, اور سارے مکے کے سردار آپس میں لڑ پڑے. کوئی کہتا ہے کہ یہ پتھر اٹھا کے میں رکھوں گا اوپر, میں بڑا سردار. دوسرا کہتا نہیں میں رکھوں گا, تیسرا کہتا نہیں میں رکھوں گا, چوتھا کہتا نہیں میں رکھوں گا. سارے آپس میں لڑ پڑے. لڑائی اتنی زیادہ ہوئی, تاریخ کے اندر میں نے پڑھا, لڑائی اتنی زیادہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں یوں ہاتھ کاٹ کے نا, خون بہا کے, پیالے بھر کے, اور اپنے ہاتھ اندر ڈبو کے, انہوں نے کہا اگر ہم اپنے ہاتھ خون سے رنگ سکتے ہیں نا تو ہم دوسرے سرداروں کو بھی رنگ سکتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آج کعبے کی دیوار پر حجر اسود رکھے گا تو وہ میں رکھوں گا. دوسرے نے کہا جی میں رکھوں گا. اب میرے آقا کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے سارے معاملات کو, اور پھر جب حضور نے دیکھا اب ان سارے سرداروں کو بھی بچانا ہے, پتھر بھی لکھوانا ہے, میرے آقا نے کیا فیصلہ کیا. اب آپ حضرات کے دل کے اندر آ گئی ہوگی کہ بھائی کوئی اچھا فیصلہ کیا ہوگا. اتنی ٹھنڈی سے مارنے لگے, سب سے بڑے رسول کے غلام ہو تو تھوڑی سی کر کے سبحان اللہ, بھائی اچھا فیصلہ ہو. میرے آقا نے فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں, میں فیصلہ کرتا ہوں. سب نے کہا ٹھیک ہے, جو محمد عربی کہیں گے ہم مان لیں گے. میرے آقا نے فرمایا سارے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, جا کے آرام کرو, سو جاؤ. کل صبح جو سب سے پہلے کعبے آئے گا وہ حجر اسود کا رکھنے کا حقدار ہو. سارے مکے والے راضی ہو, یہ ٹھیک ہے جناب. اور ساری رات گھر جا کر وہ سارے سردار آپس میں بیٹھ کے بیوی بچوں میں کہتے رہے صبح ہوگی سب سے پہلے میں جاؤں گا. ہم سوئیں گے ہی نہیں, سب سے پہلے چلے جائیں گے.
اور ساری رات جاگتے رہے, سوئے کوئی نہ کہ ہم سب سے پہلے چلے جائیں. اور وہاں حضور رات کو جلدی سونے کے عادی تھے اور جلدی اٹھنے کے عادی تھے. میرے آقا رات کو نفل پڑھ کے جلدی سو گئے اور صبح حضور سب سے پہلے فجر کے ٹائم اٹھے اور جا کر کعبے بیٹھ گئے. اور وہ سارے جو رات ساری باتیں کرتے رہے تھے نا, ہم جائیں گے, وہ سارے رات کو باتیں کر کر کے جب تھک گئے وہ سو گئے. حضور وہاں سے وہ پہنچ گئے. اب جب حضور پہنچے ان کی آنکھ اٹھی, کسی کی کھلی 9 بجے, کسی کی 10 بجے, کسی کی جیسے رمضان میں ہماری 11-12 بجے ہوتی ہے نا, اسی طرح ان کی بھی کسی 11 بجے, کسی کی 12 بجے. اور وہ آتے جاتے ہیں. سارے سردار آئے, میرے آقا اپنے اوپر کالی کمبلی لیے کعبے کے سامنے یوں بیٹھے ہیں. اب وہ سارے سردار آ کے خاموش ہو کے حضور کے پاس بیٹھے, کسی کی چین بھی نہیں نکلی وہاں پر, خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اب میرے آقا نے جب سارے آ گئے, حضور کھڑے ہو کے خود ارشاد فرمایا, ہاں بھائی بتاؤ سارے سرداروں, آج حجر اسود کو رکھنے کا حق کس کا ہے؟ سارے سردار بولے حضور آپ کا ہے, اے محمد آپ کا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ تو درو دیوار سبحان اللہ سے گونج اٹھے گا. مل کے بولو سبحان اللہ. ہم تو فخر کرتے ہیں, ہم تو اس رسول کے غلام ہیں جس کا کلمہ پڑھ کے بھی بندے کو اپنے اوپر ناز ہوتا ہے. وہ سارے حضور آپ کا حق ہے. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے, اگر میرا حق ہے تو پھر میں رکھ لیتا ہوں. میرے آقا نے اپنی چادر, اپنی کالی کمبلی زمین پہ بچھائی, حجر اسود اٹھایا, اپنی کالی کمبلی کے اوپر رکھا اور کالی کمبلی پہ رکھ کے میرے آقا نے فرمایا, لو سرداروں سارے مل کر چادر کو اٹھاؤ. سارے چادر اٹھاؤ. سب نے چادر اٹھائی. میرے آقا نے فرمایا کوئی پیچھے نہ رہے, سب چادر کو ہاتھ رکھو. سب نے مل کے چادر اٹھائی اور جہاں پہ رکھنا تھا وہاں کر کے میرے آقا نے حجر اسود کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا. اور رکھتے ہوئے یہ فرمایا, اب کوئی یہ نہ کہے محمد نے رکھا ہے, اپنے اپنے گھروں میں جا کے وہ ہم نے رکھا ہے. لڑائی ختم کر دی تو آپ نے اپنے گھروں میں جا کے کہو ہم نے رکھا ہے. اب سارے سرداروں کی زبان پہ ایک ہی بات تھی, محمد عربی سے بڑا عقل مند کوئی نہیں, ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. جو ماں کی گود میں ہو تو سخی ہوتا ہے, جو 25 سال کی عمر میں ہو تو ایماندار ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. اور سرداروں کی زبان کے مطابق اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہوتا. اس زندگی کی خدا قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور لوگوں میں تو خدا ہوں جسم و جسمانیت سے پاک ہوں, میں طرف و اطراف سے پاک ہوں. اگر دنیا میں آتا تم مجھے دیکھ لیتے, لیکن میں دنیا میں نہیں آتا. میں اپنا جسم نہیں رکھتا, اپنے ہاتھ بازو سینہ نہیں رکھتا, لیکن ہاں میں نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے. اب جو چاہتا ہے میں خدا کو دیکھوں, جس نے مجھے دیکھنا ہے, جس نے میرا چہرہ دیکھنا ہے, جس نے میرے ہاتھ دیکھنے ہیں, جس نے میری رحمت دیکھنی ہے, جس نے میری برکت دیکھنی ہے, جس نے میرا حسن دیکھنا ہے وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. جس نے میری رحمت دیکھنی ہے وہ رحمت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. جس نے میرا کرم دیکھنا ہے وہ مصطفیٰ کی سخاوت کو دیکھے. اور جس نے میری رحمتوں کا, عظمتوں کا, برکتوں کا خزینہ دیکھنا ہے تو آپ محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھیں. میں تو نظر آنے سے رہا تو کم از کم تم اسے دیکھ لو جو مجھے دیکھ کے آیا. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. مدینے جا کے نعرے بازی کرنے سے ڈر لگتا ہے, ہائے 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 ڈر لگتا ہے جی, ڈر لگتا ہے. قیامت والے دن میری سرکار کے دل پر جتنے زخم آئے ہوں گے نا, مکے والے پتھر مارتے تھے سرکار کو, گالیاں دیتے تھے آقا کو, کلمہ جب حضور پر آتے تھے. طائف والوں نے اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے. یہ بات میں زندگی میں ایسا پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں اس لیے کہ یہ وقت ہے, رمضان شریف کے اندر لوگوں کا ذرا رش ہوتا ہے, یہ بات آگے تک پہنچ جائے. اس لیے حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل کے بعد عتبہ, ٹھیک ہے. جب طائف والوں نے پتھر مارے نا حضور کو تو آقا آ کے لیٹ گئے. مکے واپس آئے جب تو اس نے دیکھا, عتبہ نے, دشمن تھا سرکار کا, اس نے جب دیکھا نا کہ یہ حضور کو اتنے پتھر مار کے اتنا زخمی کر دیا تو عتبہ جیسے سخت دشمن کے دل کے اندر احساس ہوا
نہیں یار یہ کام زیادتی کیا ہم نے. اتبا جیسا جو جنگ بدر میں مارا گیا, اتبا جیسا دشمن اٹھا اور پانی لا کے ایک بندے کے ہاتھ حضور تک بھیجا, خود نہیں آیا, حضور تک بھیجا اور اسے کہا کہ جا کے کہنا کہ باقی لڑائیاں اپنی جگہ, پانی پی لینا, اسے نہ کرنا, اسے نہ. اتنے پتھر کہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی نالین مبارک کے اندر خون تھا, اتنا خون حضور کا بہا, کس کے لیے؟ امت کے لیے, امت کے لیے. اور امت کیا کرتی ہے؟ امت کیا کرتی ہے؟ سرکار کو دکھ دینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی, بلکہ یہ کو امت کیا کیا نہیں کرتی. کبھی ماں کو مار دیتی ہے, کبھی 7 گولیاں چھوٹے 5 دن کی بچی کو, 7 دن کی بچی کو, 5 دن کی بچی کو گولیاں مار دیتی ہے. تکلیف دینے کے لیے امت کیا کیا نہیں کرتی, اور وہ آقا ہمارے لیے کیا کیا نہیں کرتے. کبھی لیلۃ القدر لے کے دیتے ہیں, کبھی شب برات لے کے دیتے ہیں, کبھی معراج لے کے دیتے ہیں, رمضان کی راتیں لے کے دیتے ہیں, اتنا کچھ لے کے دیتے ہیں. تو ہم پھر کہاں سے کہاں جائیں, ہم کیا کریں, ہم کسے سمجھائیں, یہ ہماری بات کہاں تک جائے گی اس ویڈیو کے تحت, مجھے بتائیں تو صحیح. وہ کیا پاک سرزمین تھی جہاں تماشا لگایا. آپ سب کہنا آمین. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد ہم سوائے کوئی لفظ نہیں ہے اس کے بعد مذمت کے لیے, صرف ہدایت کی دعا کروں گا, صرف ہدایت کی دعا. بس کیا پتا رمضان کی گھڑیوں میں کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے, اللہ ہدایت عطا فرما دے. کبھی داتا صاحب جا کے تماشا لگاتے ہیں, کبھی مدینے پاک جا کے تماشا لگاتے ہیں, جہاں جا کے اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی, وہاں جا کے تم نعرے بازی کرتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ساتھیو, دوستو, عزیزو, اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ دیا ہے, اور آج رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے. جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں, کم از کم اس رمضان شریف کے جانے کے بعد یہ دعا حضور نے فرمایا کہ اپنی نماز, ہر آخری نماز اس طرح پڑھو جیسے وہ تمہاری آخری نماز ہو. اپنا ہر رمضان ایسے گزارو جیسے وہ تمہارا آخری رمضان ہو. اس لیے کہ 3 دن جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو اتنے پیارے انداز سے گزاریے, ان کو اتنے خوش قسمت لوگوں والے انداز میں گزاریے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دل پر جو رنج آیا ہے وہ ہم کوشش کر کے حضور کو ان 3 دنوں میں راضی کر سکیں. ان 3 دنوں میں حضور کو ایک دفعہ مسکرا کے فرما دینا, ہاں اس معاملے کے بعد میرے غلاموں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی میں ہم سب کی بھلائی بھی ہوگی, اسی میں ہم سب کا جو وہ نجات بھی ہوگی. میرے پاس وقت بڑا مختصر تھا, 1:15 بجے سے لے کر 2:15 ہونے والے ہیں, اور صرف 2 یا 3 منٹ رہ گئے. میں گزارش کروں گا, آج تیسرا جمعہ المبارک ہے, اپنا مدرسے کے لیے جو